سلطان نے جھک کر کچن میں دیکھا۔ وہ حاتم بیگ کے قریب کھڑی انہیں کام کرتا دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ ہلکی سی سیٹی کی آواز پر عشا نے مڑ کر دیکھا۔ وہ دروازے کی اوٹ سے آنکھیں نکالے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عشا نے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھائے، جنہیں وہ مسکرا کر تھامتا اسے خود سے لپیٹ گیا۔ وہ تشکر بھری سانس خارج کرتے خوش ہوئی۔ کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک۔ آپ نے اتنی دیر لگا دی؟ بس ایک چھوٹا سا کام آ گیا تھا، اسی میں دیر ہوئی۔ سلطان نے ٹیبل پر پڑا پارسل اس کے حوالے کیے۔ وہ اسے کھول چکی تھی، جس میں سے 3 الگ الگ رنگ کے رومال برآمد ہوئے۔ ان پیسٹل کلر کے رومال پر ہاتھ سے بنائی کام بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ عشا نے ایک سفید رنگ کا حجاب کھول کر دیکھا۔ وہ کافی خوبصورت تھا۔ اسکارف کے چاروں کونوں پر چھوٹی چھوٹی لیس اور پلوؤں پر دھاگے کا کام کافی نفاست سے کیا گیا تھا۔ سلطان نے اس کے ہاتھ سے اسکارف پکڑتے اس کی پشت سے گھما کر اس کے سر پر رکھا۔ وہ پر نور چہرہ اس سفید رنگ میں مزید چمک رہا تھا۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ یہ حجاب تم پر جچتا ہے، تمہاری اس مقدس کتاب پر غلاف کی طرح۔ عشا کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ اس نے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تو آخر وہ مانتا تھا کہ وہ کتاب مقدس ہے۔ وہ مانتا تھا کہ وہ اہم اور خاص ہے۔ وہ خوش ہوئی تھی، اور اسے خوش اور مسکراتا دیکھ کر وہ پاگل آدمی اپنی ساری تھکن اپنے وجود سے دور ہوتی ہوئی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنے ڈریم ہاؤس کو مکمل سجا چکی تھی۔ سلطان نے پورے گھر کی سیٹنگ اس کی مرضی سے کی تھی، مگر اسے کچھ تو کمی لگ رہی تھی، اور وہ کمی اس کی پسندیدہ چیز کی تھی۔ ابدر، میں آپ سے کچھ مانگوں تو مجھے دلائیں گے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ سلطان نے اس کے خوبصورت بال اپنے چہرے سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ پلکیں جھپکتی اسے دیکھ رہی تھی۔ لڑکی، اتنے پیار سے مانگو گی تو تمہارا یہ پاگل آدمی اپنا دل بھی نکال کر تمہاری اس چھوٹی سی ہتھیلی پر رکھ دے گا۔ وہ ہنسی۔ وہ تو لے چکی ہوں نا؟ وہ بھی بڑی مہارت سے، چورنی کہیں کی۔ وہ مسکرایا۔ نہیں تو میں نے کب چرایا؟ وہ تو آپ نے خود دیا نا مجھے۔ خود مطلب جب آپ مجھ سے ٹکرائے تھے نا؟ سلطان نے اسبات میں سر ہلایا۔ تب آپ نے میری چیزوں والے تھیلے میں اپنا دل بھی ڈال کے مجھے تھما دیا تھا۔ وہ مسکرایا۔ تب تو میں نے دیکھا نہیں، مگر بعد میں جب وہ تھیلا کھولا تو اس میں آپ کا دل بھی ملا۔ وہ کافی پیارا لگا مجھے، اس لیے اسے سنبھال لیا۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ چرایا تو نہیں تھا میں نے، سچی میں، وہ معصومیت سے بولی۔ سلطان نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے اس کی پیشانی پر سر لگایا۔ یہ تو میری قسمت تھی کہ میرا دل بالکل صحیح تھیلے میں گرا۔ نہیں جانتا تھا کہ وہ تھیلا ایک پیاری سی شہزادی کا ہے، جو ہر چیز محبت سے سنبھال اور سمیٹ کر رکھتی ہے، اور میرا دل اس نے اپنی اس نرم و نازک سی آغوش میں چھپا رکھا ہے، اور اب وہ اتنا نافرمان ہو چکا ہے، وہاں سے ایک پل کے لیے بھی نکلنا پسند نہیں کرتا۔ اسے اس نازک سی آغوش کی عادت ہو چکی ہے، جان لیوا عادت۔ وہ گڑبڑاتی ہوئی پلکیں جھکا گئی۔ بالکونی میں اس سفید جھولے پر ایک دوسرے کے سنگ جھولتے وہ دونوں اپنی ہی دنیا میں کھو چکے تھے۔ وہ مضبوط شخص اب اس دنیا سے کبھی باہر نہیں نکلنا چاہتا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس روشن جہان میں ہر قدم اس کے ساتھ
چلنا چاہتا تھا، وہ اس کی دنیا میں کہیں کھو جانا چاہتا تھا۔ تیز ہوا سے جھولتے ہوئے درخت اور بالکونی کے دروازے پر لگا اس کا وہ ونڈ چائم لہراتا ہوا ایک مدھر سا ارتعاش ابھار رہا تھا۔ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ مجھے ڈھیر سارے پھول چاہیے۔ میں چاہتی ہوں ہمارے گھر میں اتنے پھول ہوں کہ میں جس طرف بھی دیکھوں مجھے ہر جگہ وہ نظر آئیں۔ وہ مسکرایا۔ ہم اپنے گھر کو تمہارے ان پسندیدہ پھولوں سے بھر دیں گے۔ وہ چہک اٹھی۔ اور کچھ؟ اور کیا؟ اور کیا چاہیے تمہیں؟ اور تو کچھ نہیں۔ ارے میں نے سنا تھا کہ لڑکیوں کی تو فرمائشیں ہی ختم نہیں ہوتیں، اور تم کبھی کوئی فرمائش کرتی ہی نہیں۔ ارے ابھی تو کی ہے، بس اتنی سی۔ میرے لیے یہی سب سے بڑی فرمائش ہے۔ سلطان کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ کیا فائدہ میرا اتنا کمانے کا؟ تمہارے لیے ہی تو کماتا ہوں، اور تم کچھ مانگتی ہی نہیں، تو اتنے پیسوں کا کیا اچار ڈالوں گا میں؟ وہ ہنسی۔ میرے پاس سب تو ہے، آپ نے کبھی کسی چیز کی کمی رہنے ہی نہیں دی جو مجھے آپ سے مانگنی پڑے۔ ہاں، بس پھولوں کی کمی ہمیشہ رہے گی، وہ آپ جتنے بھی دلا دیں کم ہی ہیں، نکمی کہیں کی۔ وہ مسکراتا ہوا نا میں گردن ہلا گیا۔ سلطان نے اس کے بال واپس اپنے چہرے پر گرائے اور پاؤں کو حرکت دیتے اس سفید جھولے کو ہوا میں لہرایا۔ اس کی زندگی بہت بدل چکی تھی۔ اب وہ بس سکون چاہتا تھا، وہ سکون جس سے وہ بے رحم انسان آشنا تک نہ تھا۔ اس پرمسرت سکون کو اپنی مضبوط آغوش میں بھرے وہ دھیرے دھیرے جھولتا اپنی زندگی کو خوبصورت ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ یگیت نے دروازے سے جھانک کر اندر دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح کتاب تھامے بالکونی میں زمین پر بیٹھی اپنی ہی دنیا میں کہیں گم تھی۔ وہ اپنا ایک بازو تھامے اندر داخل ہوا۔ کتاب سے نگاہیں ہٹا کر وہ اس پر جما گئیں۔ آہ، یہ کیا کروا کر آ گئے ہو تم؟ اللہ! وہ اٹھ کر اس کی طرف دوڑی۔ ایڈیٹ انسان، ہر وقت الٹے کام کرتے ہو، کیا کروں میں تمہارا؟ آخر تم کب ان سب سے باز آؤ گے؟ یگیت نے گردن پر ہاتھ پھیرتے سر کھجایا۔ وہ اس کے بازو اور ہاتھ سے نکلتا خون دیکھتی گہری سانس بھر گئی۔ وہ اسے دیکھ کر شریر سا مسکرا رہا تھا۔ جو اس کے ہاتھ پر پٹی باندھتی تیکھی نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ مسکرایا۔ تم سے پوچھ رہی ہوں۔ درد ہو رہا ہے؟ یگیت نے مسکرا کر کہا۔ حولیہ نے ایک نگاہ اس کے زخم پر دوڑائی۔ اور لو الٹے پنگے۔ او لڑکی، مجھے واقعی درد ہو رہا ہے۔ وہ مسکین سی صورت بنائے بولا۔ تو کیا کروں پھر میں؟ یہ تمہاری غلطی ہے نا، اب اس میں کیا ہی کر سکتی ہوں؟ تم ٹھیک کر سکتی ہو۔ اور وہ کیسے؟ وہ گہری سانس بھرتا صوفے پر لیٹتا اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ یہاں کون سی دوا مل رہی ہے تمہیں؟ سکون کی۔ وہ مسکرائی۔ یگیت نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے بالوں میں رکھا۔ اکھاڑ دوں کیا؟ وہ ہنسا۔ میری جنگلی بیوی، بس اکھاڑنا مت، بڑی مشکل سے بچا کر رکھے ہیں یہ۔ اکھاڑو گی تو تمہارا ہی نقصان ہے۔ آہ، اچھا، وہ کیسے؟ میرا کیا نقصان؟ اگر گنجے شوہر کے ساتھ گزارا کر لو گی تو شوق سے اکھاڑ دو۔ وہ ہنس دی۔ ایڈیٹ، اٹھو یہاں سے۔ کس لیے؟
مجھے بھوک لگ رہی ہے، تم نے کھانا نہیں کھایا؟ وہ اٹھا۔ نہیں۔ وہ کیوں؟ یا تو تم بے وقوف ہو یا میں۔ بیگی نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ اگر دھیان دو تو ہماری شادی ہو چکی ہے، ایڈیٹ انسان، کہتی ہوئی وہ بال جھٹک کر کمرے سے نکلی، اور وہ ایڈیٹ انسان اس کے جانے کے بعد بات سمجھ کر کھل کر ہنسا۔ حولیہ نے اس کے ہاتھ سے چمچ لیتے ایک طرف رکھا اور وہ نوالا بنا کر اس کی طرف بڑھا گئی۔ یگیت نے ایک حیران کن نگاہ سے اسے دیکھا۔ الٹے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے، میں کھلا دیتی ہوں۔ وہ مسکرایا۔ حولیہ نے بغور اسے دیکھا۔ وہ مسکراہٹ ہی الگ تھی۔ وہ گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ اسے خاموش دیکھ کر تھوڑا الجھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی خاموشی؟ یگیت نے سر اٹھائے اسے دیکھا۔ ماں کی یاد آ گئی کیا؟ وہ بھی ایسے ہی ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہوں گی نا؟ وہ مسکرایا، مگر مقابل خاموشی سے اسے تک رہا تھا۔ آہ سچ؟ تم نے کبھی اپنے پیرنٹس سے نہیں ملوایا مجھے؟ وہ کہاں رہتے ہیں؟ یگیت نے کندھے اچکائے۔ نہیں جانتا۔ کیا مطلب؟ وہ نوالا بنا کر اس کی طرف بڑھا گئی۔ یگیت نے اس کے ہاتھ سے نوالا لیا اور گردن جھکا گیا۔ انکل آنٹی کیا یہاں نہیں رہتے؟ یگیت نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کہاں رہتے ہیں؟ رومانیہ۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک رومن تھا مطلب اب نہیں ہو کیا؟ بیگی نے نفی میں سر ہلایا۔ اب میں ایک ترک ہوں اور مسلمان، الحمدللہ۔ وہ متذبذب سی نگاہ اسے دیکھتی الجھی۔ کیا تم ان کے ساتھ نہیں رہتے؟ میں رہنا چاہتا بھی نہیں۔ مگر کیوں؟ کیونکہ وہ مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ ناپسند؟ اور تمہیں؟ پر کیوں؟ وہ گردن جھکا گیا۔ کیا میں جان سکتی ہوں تمہاری زندگی کے بارے میں؟ تمہیں تو حق ہے۔ یگیت نے اس کے بال کان کے پیچھے درست کیے۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ میں کمزور تھا۔ میرا بچپن کافی سٹرینج تھا۔ میں باقی بچوں جیسا نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے میں اب نارمل ہوں۔ میں ایک ایلیٹ فیملی سے تعلق رکھتا تھا، جہاں ایسے بچوں کو شرم کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ They hated me and threw me away like a trash۔ وہ حیرانی سے اسے سن رہی تھی۔ میری وجہ سے وہ اپنے اراؤنڈ لوگوں میں اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ لوگ ان پر ہنستے تھے کیونکہ ان کا بیٹا سلو تھا۔ وہ باتیں جلدی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ وہ چیزوں کو جج کرنے میں بہت وقت لگاتا تھا۔ بڑے لوگ اپنی اولاد کو اب یتیم خانے میں تو چھوڑ نہیں سکتے، ایز اے شیم۔ تو انہوں نے مجھے پھینک دیا ایک ایسی جگہ جہاں میرے چاروں اطراف بس موت تھی۔ بھوکے خون خوار جانوروں سے بھرے اس جنگل میں 4 سال کا وہ بچہ تقریباً مر چکا تھا۔ حولیہ نے گہری سانس بھری۔ وہ حیران تھی۔ پھر وہاں مجھے کوئی ملا، ایک پاگل انسان۔ وہ دیکھنے میں ہی پاگل اور سرپھرا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر اس نے مجھے سنبھالا۔ شاید میری زندگی کو ابھی ختم نہیں ہونا تھا۔ اس نے مجھے زندگی دی اور اس کمزور بچے کو فولاد کی طرح طاقتور بنایا۔ اس نے مجھے سکھایا کہ کبھی خود پر ترس مت کھانا، تم کچل دیے جاؤ گے۔ طاقتور بنو اور کچل ڈالو ان سب کو جو تمہیں کمزور سمجھتے ہیں۔ دکھاؤ ان کو کہ طاقت اور پاگل پن کیا ہوتا ہے۔
اس نے مجھے نام دیا، یہ گیت الپ، بہادر، طاقتور، اور مجھے تیار کیا۔ سلطان تھا وہ، میرا پاگل سربراہ بھائی، میری ہمت، میرے ماں باپ، بھائی، سب کچھ بس وہی ہے۔ یہ گیت نے اس خوبصورت نیلی آنکھوں سے نکلتا سمندر اپنی انگلیوں کے پوروں میں قید کیا۔ وہ اس کا ہر لفظ خاموشی سے سنتی، بنا پلکیں جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم بہادر ہو اور ڈھیٹ بھی، وہ مسکرایا۔ میری ماں نے مجھے کبھی اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھلایا اور مجھے ان کی یاد نہیں آتی۔ ہولیا نے نوالہ بنا کر اس کی طرف بڑھایا۔ تم یوں کھلا رہی ہو تو عجیب لگ رہا ہے۔ وہ مسکرائی۔ تم اس احساس سے پیچھے نہ رہ جاؤ، اس لیے ہولیا تمہیں ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کھلائے گی۔ وہ ہنسا تو اس کی گہری آنکھوں سے آنسو پھسل کر بہہ نکلے۔ وہ گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ ہولیا نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ بہادر بچے یوں روتے نہیں۔ وہ جھک کر اس کے کندھے پر سر رکھ گیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا ہولیا کہ کبھی کوئی میری زندگی میں یوں شامل ہو جائے گا کہ اس کے بغیر میرا ایک پل نہیں گزرے گا۔ میں تو اکیلا رہنا سیکھ گیا تھا، لگا عمر یوں ہی تمام ہو جائے گی، مگر تم نے زندگی مکمل کر دی۔ وہ پیارا سا لڑکا اس کے کندھے سے لگا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ بس خاموش، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارے پاس۔ ہولیا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، ڈھیٹ انسان۔ ہولیا، آئی لو یو، یہ گیت نے بلند آواز میں کہا۔ وہ ہنسی۔ تم سچ مچ بس چپ ہو جاؤ نا، تم یوں رو گے تو میں بھی رو دوں گی، اور تم مجھے یوں ایڈیٹ چپ بھی نہیں کروا پاؤ گے۔ میں بہت بلند آواز میں روتی ہوں۔ یہ گیت نے اپنا حصار تنگ کیا۔ وہ سکون بھری سانس خارج کرتا پرسکون ہوا۔ تم کبھی رونا مت، تمہارے حصے کا بھی میں رو لیا کروں گا۔ تم بس خوش رہنا، میں تمہیں خوش رکھوں گا ہمیشہ۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ بیگی نے ان خوبصورت آنکھوں پر لب رکھے۔ اس اچانک کارروائی پر وہ سمٹ سی گئی۔ اب زیادہ فری مت ہو، ہٹو۔ ہولیا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے دھکیلا۔ اسے اپنے چہرے پر وہ خوبصورت لمس محسوس ہو رہے تھے، مگر وہ اسے روک نہ پائی۔ وہ نادان سی لڑکی سہم کر اس کی آغوش میں جا چھپی۔ وہ اس کے آنسو اپنی نیلی آنکھوں میں ہی کہیں قید کر گئی تھی۔ نہ جانے کتنے ہی عرصے بعد وہ شخص پرسکون ہوا تھا، مطمئن تھا۔ آخر کوئی تھا جو اسے سنبھال چکا تھا۔ آرفن کیئر کی وہ سنجیدہ سی لڑکی بے صبری سے اپنی اکلوتی دوست کا انتظار کرتی کمرے میں ہر طرف ٹہل رہی تھی۔ فدار کی واپسی کا دن، وہ چاند اور حنا کی ہر الجھن کا حل آج مکمل ہونے والا تھا۔ شفا آنٹی کے ہمراہ وہ چشمش گھر داخل ہوئی تو حنا نے تشکر بھری سانس خارج کی۔ وہ بنا رکے دوڑ کر اس کے قریب آتی اس کے گلے لگ چکی تھی۔ فدار کی آنکھیں بڑی ہوئیں اور وہ کھل کر ہنسی۔ تو میری قدر اب ہو گئی ہے نا تمہیں؟ شفا آنٹی نے ان دونوں کو دیکھتے ایک خوش باش سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ حنا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ میں نے تمہیں مس کیا فدار، وہ ہنسی۔ جانتی ہوں، اسی لیے فرسٹ پرائز جیت کر لائی ہوں تاکہ تمہارے مجھے مس کرنے کے بدلے تمہیں کچھ دے سکوں۔ آہ، کیا واقعی؟ ہاں حنا،
ہماری فدار نے پہلی پوزیشن حاصل کی، اور جانتی ہو اس کے لیے ایک اڈاپشن بھی آ چکی ہے۔ ہنا کی مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہوئی۔ وہ لوگ کل آ رہے ہیں، شفا آنٹی نے ہنا کے سر پر ہاتھ رکھتے مسکرا کر کہا، جبکہ فدار کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ وہ شریر سا مسکرا رہی تھی۔ اپنی پسندیدہ جگہ ان سیڑھیوں پر ایک دوسرے کے ہمراہ بیٹھی، وہ دونوں ہی خاموش تھیں۔ تم جا رہی ہو؟ ہنا کی آواز پر فدار نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ کیا تم مجھے جانے دو گی؟ ہنا نے اسے دیکھا۔ میں روک تھوڑی نہ سکتی ہوں۔ کیوں نہیں، تم میری دوست ہو۔ میں کہوں گی تو کیا تم نہیں جاؤ گی؟ ارے پاگل، تم کہو گی تو بھی نہیں جاؤں گی۔ ہنا نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ مجھے ضرورت نہیں کسی فیملی کی، میرے پاس میری فیملی موجود ہے، فدار نے ہنا کا ہاتھ تھامتے مسکراہٹ لیے کہا۔ ہنا، ہم ایک آزاد زندگی گزاریں گے، ایک دوسرے کے سنگ۔ ہنا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ جان چکی تھی کہ اب واقعی اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ فدار اسے مکمل کرتی ہے۔ شفا آنٹی نے ایک نگاہ ان دو پاگل لڑکیوں پر دوڑائی۔ سوچ لو، میں تم لوگوں پر کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتی بچوں۔ یہ تم لوگوں کی زندگی ہے اور تم بہتر جانتی ہو کہ اسے کس طرح گزارنا ہے۔ آنٹی، ہم جانتے ہیں، مگر مجھے اور فدار کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ آپ بس ہمارا وقت پورا ہونے تک ہمیں یہیں رہنے دیں۔ اس کے بعد ہم یہاں سے ایک ساتھ جائیں گے۔ فدار نے اس بات میں سر ہلایا تو شفا آنٹی نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا، اور ان دونوں کی زندگی ہی ایسی تھی۔ وہ سہارے ڈھونڈنے کی راہ پر نکلی۔ دو ننھی لڑکیاں اندھیروں میں جا گری تھیں، اور پھر جب وہ ان اندھیروں سے بازیاب ہو کر سنبھلیں تو جان گئیں کہ انہیں ضرورت نہیں نہ کسی سپورٹ، نہ کسی سہارے، اور نہ ہی کسی نام کی۔ وہ آزاد ہیں، ایک آزاد زندگی گزار سکتی ہیں۔ فدار نے ہنا کا ہاتھ تھاما اور وہ چل دی۔ فدار کی بنائی گئی پینٹنگ کافی پرکشش تھی۔ وہ پینٹنگ آزاد پرندوں اور دو لڑکیوں کی تھی، جو ایک روشن، آزاد اور خوبصورت سے منظر میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کسی انجانی سڑک پر بے نیاز چلتی ہوئی جا رہی تھیں۔ ان کے ارد گرد کا منظر نہایت خوبصورت تھا۔ رنگ برنگے درخت، آسمان پر جگمگاتے پرندے، ستارے اور آزاد فضا۔ وہ مختصر سی پینٹنگ ہی ان کی دل زندگی تھی۔ ہنا نے اسے دیکھتے چہک اٹھی۔ وہ خوش تھی، اور وہ گھنگریالے بالوں والی اسے خوش دیکھ کر مطمئن۔ تو آخر دار کو کسی کا ساتھ مل چکا تھا، جو ساتھ اسے اپنی 22 سالہ زندگی میں ایک خواب کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ وہ ایک الجھی ہوئی نامعلوم پہیلی تھی، جس پہیلی کو دھیرے دھیرے اب ہنا کو خود سلجھانا تھا۔ ہنا نے چاند کی طرف انگلی گھمائی۔ دیکھو فدار، وہ وہاں جو نظر آ رہا ہے وہ صدیوں سے وہاں موجود ہے، مگر اس کی عمر 1 ماہ سے زیادہ نہیں۔ وہ چاند فدار کی آنکھوں میں چمک ابھری، مگر وہ اسے ہنا سے چھپا گئی۔ واہ ہنا، بریوو! فدار نے تالی بجائی۔ تم تو واقعی سمجھدار ہوتی جا رہی ہو۔ ہنا نے بال جھٹکے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا فدار، وہاں اس جادوئی دنیا میں ہر جگہ ایک راز چھپا ہے۔ فدار نے لمبی سانس بھری۔ وہ جادوئی دنیا دیکھنے میں خوبصورت ہے نا ہنا؟
مگر وہاں آزمائشیں اور تلخیاں ہیں۔ وہ دنیا ہماری اس دنیا کا ہر رنگ دیکھ چکی ہے، اور جو ہم سے پہلے تھا وہ ہمارے بعد ہوگا، وہ سب اس کے چشم نظر ہوگا۔ وہ تجربہ کار ہے، وہ ہمیں خود میں چھپے راز سلجھانے میں مدد دیتی ہے۔ وہ آسمان کی طرف نگاہیں جمائے کسی ٹرانس کی کیفیت میں بول رہی تھی، اور ہنا اسے بغور دیکھتی، اس کی ہر بات سنتی، اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ تو اگلی پہیلی کے تیار ہو؟ ہنا نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے۔ عرض کرو۔ فدار کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تو بتاؤ ہنا، وہ کیا چیز ہے جو سانس نہیں لیتی مگر پیدا ہوتے ہی اڑ جاتی ہے؟ سر کھجایا، مگر وہ مسکراتی ہوئی اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں اسے بھی ڈھونڈ لوں گی۔ شاباش، اچھا جا رہی ہو ہنا، تم ایک دن بہت آگے جاؤ گی، جانتی ہوں، اور میرے ساتھ تمہیں بھی گھسیٹ کر لے جاؤں گی۔ دونوں نے بیک وقت ہنس دیں۔